یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 31 جنوری 2021 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: محبت۔ سنہری متن: رومیو۔ محبت شریعت کی تعمیل ہے۔ جوابی مطالعہ: یوحنا۔ اے عزیزو، آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے۔ جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے۔ جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں۔ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ اے عزیزو، جب خدا نے ہم سے ایسی محبت کی تو ہم پر بھی ایک دوسرے سے محبت رکھنا فرض ہے۔ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو خدا ہم میں رہتا ہے اور اس کی محبت ہمارے دل میں کامل ہو گئی ہے۔ جو محبت خدا کو ہم سے ہے اس کو ہم جان گئے اور ہمیں اس کا یقین ہے۔ خدا محبت ہے، اور جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے اور خدا اس میں قائم رہتا ہے۔ اسی سبب سے محبت ہم میں کامل ہو گئی ہے تاکہ ہمیں عدالت کے دن دلیری ہو، کیونکہ جیسا وہ ہے ویسے ہی دنیا میں ہم بھی ہیں۔ درسی واز بائبل میں سے یرمیہ۔ خداوند قدیم سے مجھ پر ظاہر ہوا اور کہا کہ میں نے تجھ سے ابدی محبت رکھی، اسی لیے میں نے اپنی شفقت تجھ پر بڑھائی۔ لوقا۔ پھر یسوع روح القدس سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا۔ لوقا۔ تھوڑے عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ وہ نائن نام کے ایک شہر کو گیا اور اس کے شاگرد اور بہت سے لوگ اس کے ہمراہ تھے۔ جب وہ شہر کے پھاٹک کے نزدیک پہنچا تو دیکھو ایک مردے کو باہر لیے جاتے تھے۔ وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ بیوہ تھی، اور شہر کے بتھیرے لوگ اس کے ساتھ تھے۔ اسے دیکھ کر خداوند کو ترس آیا اور اس سے کہا، مت رو۔ پھر اس نے پاس آ کر جنازے کو چھوا اور اٹھانے والے کھڑے ہو گئے، اور اس نے کہا، اے جوان، میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ وہ مردہ اٹھ بیٹھا اور بولنے لگا، اور اس نے اسے اس کی ماں کو سونپ دیا۔ اور سب پر دہشت چھا گئی اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ ایک بڑا نبی ہم میں برپا ہوا ہے اور خدا نے اپنی امت پر توجہ کی ہے۔ متی۔ اور دیکھو دو اندھوں نے جو راہ کے کنارے بیٹھے تھے، یہ سن کر کہ یسوع جا رہا ہے، چلا کر کہا، اے خداوند ابن داؤد، ہم پر رحم کر۔ لوگوں نے انہیں ڈانٹا کہ چپ رہیں، لیکن وہ اور بھی چلا کر کہنے لگے کہ اے خداوند ابن داؤد، ہم پر رحم کر۔ یسوع نے کھڑے ہو کر انہیں بلایا اور کہا، تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کروں؟ انہوں نے اس سے کہا، اے خداوند یہ کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں۔ یسوع کو ترس آیا اور اس نے ان کی آنکھوں کو چھوا، اور وہ فوراً بینا ہو گئے اور اس کے پیچھے ہو لیے۔ مرقس۔ اور ایک کوڑی نے اس کے پاس آ کر اس کی منت کی اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس سے کہا، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔
اس نے اس پر ترس کھا کر ہاتھ بڑھایا اور اسے چھو کر اس سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا، اور فی الفور اس کا کوڑ جاتا رہا اور وہ پاک صاف ہو گیا۔ یوحنا: میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ، جب ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی ویسے ہی میں نے تم سے محبت رکھی، تم میری محبت میں قائم رہو۔ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے، جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا اور اس کی محبت میں قائم ہوں۔ میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہی ہیں کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ رومیو: اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے۔ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار؟ مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلہ سے جس نے ہم سے محبت کی ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی محبت جو ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہے اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی نہ زندگی، نہ فرشتے نہ حکومتیں، نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت نہ بلندی نہ پستی نہ کوئی اور مخلوق۔ پطرس: سب کے سب یک دل اور ہمدرد ہو، برادرانہ محبت رکھو، نرم دل اور فروتن بنو، بدی کے عوض بدی نہ کرو اور گالی کے بدلے گالی نہ دو، بلکہ اس کے برعکس برکت چاہو، کیونکہ تم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہو۔ چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے۔ بدی سے کنارہ کرے اور نیکی کو عمل میں لائے، صلح کا طالب ہو اور اس کی کوشش میں رہے، کیونکہ خداوند کی نظر راست بازوں کی طرف ہے اور اس کے کان ان کی دعا پر لگے ہیں۔ کرنتیوں: اگر میں فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ ہوں، اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں، اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں اور اپنا بدن جلانے کے لیے دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ فائدہ نہیں۔ محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ محبت کو زوال نہیں، نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی، زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت ناتمام، لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا۔ جب میں بچہ تھا تو بچوں کی طرح بولتا تھا، بچوں کی سی طبیعت تھی، بچوں کی سی سمجھ تھی، لیکن جب جوان ہوا تو بچپن کی باتیں ترک کر دیں۔ اب ہم کو آئینہ میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، مگر اس وقت روبرو دیکھیں گے۔ اس وقت میرا علم ناقص ہے، مگر اس وقت ایسے پورے طور سے پہچانوں گا جیسے میں پہچانا گیا ہوں۔ غرض ایمان، امید، محبت یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے۔ اب میں میری بیکریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔
خدا محبت ہے، اس سے زیادہ ہم مانگ نہیں سکتے، اس سے اونچا ہم دیکھ نہیں سکتے، اور اس سے آگے ہم جا نہیں سکتے۔ کرسچن سائنس کا لازمی حصہ دل اور جان محبت ہے، خط اس کے بغیر سائنس کا مردہ جسم بے جان، سرد، بے حس ہے۔ محبت کرسچن سائنس کے قانون کو پورا کرتی ہے، اور اس الہی اصول کے بغیر کچھ بھی سمجھا جانے والا اور ظاہر ہونے والا آسمانی کتاب کی بصیرت کو آراستہ نہیں کر سکتا۔ یہ کتاب جو سچائی کے ساتھ غلطی کے ساتھ مہریں کھولتی ہے، یا گناہ، بیماری اور موت کے ہزارہا بھرموں کو بے نقاب کرتی ہے۔ شفا اور تعلیم دونوں میں خدا اور انسان سے محبت سچی ترغیب ہے۔ محبت راہ کو متاثر کرتی، روشن کرتی، نامزد کرتی اور رہنمائی کرتی ہے۔ درست مقاصد خیالات کو شے دیتے اور کلام اور اعمال کو قوت اور آزادی دیتے ہیں۔ لامتناہی محبت کی گہرائی، عرض، لمبائی، طاقت، عظمت اور جلال سارے خلا کو پر کرتے ہیں۔ یہ کافی ہے۔ جو کچھ وجود رکھتا ہے، انسانی زبان اس کا محض بہت محدود حصہ دہرا سکتی ہے۔ انسان کی طرف سے ایک کامل مثالی بشر اپنے لامحدود اصول محبت کی نسبت مزید نہ دیکھا گیا ہے اور نہ سمجھا گیا ہے۔ الہی محبت نے ہمیشہ انسانی ضرورت کو پورا کیا ہے اور ہمیشہ پورا کرے گی۔ اس بات کو تصور کرنا مناسب نہیں کہ یسوع نے محض چند مخصوص تعداد میں یا محدود عرصے تک شفا دینے کے لیے الہی طاقت کا مظاہرہ کیا، کیونکہ الہی محبت تمام انسانوں کے لیے ہر لمحہ سب کچھ مہیا کرتی ہے۔ فضل کا معجزہ محبت کے لیے کوئی معجزہ نہیں ہے۔ یسوع نے مادیت کی نااہلیت کو اس کے ساتھ ساتھ روح کی لامحدود قابلیت کو ظاہر کیا۔ یوں غلطی کرنے والے انسانی فہم کو خود کی سزاؤں سے بھاگنے اور الہی سائنس میں تحفظ تلاش کرنے میں مدد کی۔ غمزدہ شخص نے مادی زندگی اور ذہانت کے عدم کو اور قادر جامع خدا اچائی کی قادر حقیقت کو بہتر طور پر سمجھا۔ شفائیہ عقل یا کرسچن سائنس کے یہ دو افضل نکات ہیں جنہوں نے اسے محبت سے مسلح کیا۔ خدا کے اعلیٰ ترین نمائندے نے الہی اصول کی عکاسی کے لیے انسانی قابلیت سے متعلق بات کرتے ہوئے اپنے شاگردوں سے پیشن گوئی کے طور پر نہ صرف اپنے دور بلکہ ہر دور کے لیے کہا، جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے۔ یسوع کی شہرت اس کے کردار کے عین برعکس تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ الہی اصول اور یسوع کے کام کو غلط سمجھا گیا تھا۔ وہ الہی سائنس کے کام میں مامور تھا۔ اس کی باتیں اور اعمال دنیا کے لیے اجنبی اس لیے تھے کیونکہ وہ دنیاوی مذہبی فہم سے زیادہ بلند اور مخالف تھے۔ بشر خدا پر انسانی طور پر طاقتور ہونے کی حیثیت سے ایمان رکھتے تھے، بجائے بطور الہی لامحدود محبت کے۔ اس کی تعلیم اور نمونے کی پیروی کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ سب کو جلد یا بدیر مسیح یسوع خدا کے حقیقی تصور میں خود کو پوست کرنا ہوگا۔ یسوع کی انتہائی انسانی قربانی کی ہدایت یہ تھی کہ وہ اپنا خریدا ہوا عزیز خزانہ گناہ آلود انسان کے خالی گوداموں میں آزادی کے ساتھ ہنڈے لے۔ اس کے الہی اختیار کی گواہی میں اس نے یہ ثبوت فراہم کیا کہ زندگی، سچائی اور محبت بیماری اور گناہگار کو شفا دیتے ہیں اور عقل کے وسیلہ نہ کہ مادے کے وسیلہ موت پر فتح پاتے ہیں۔ الہی محبت کا یہ سب سے بلند ترین ثبوت تھا جو وہ پیش کر سکتا تھا۔ کیا لاپرواہ ڈاکٹر، نرس، باورچی اور سخت کام کرنے والا شخص ہمدردانہ طور پر ان کانٹوں سے واقف ہوتے ہیں جو وہ بیمار اور اس آسمانی بیمار کے تکیے میں لگاتے ہیں جو زمین سے دور دکھائی دے رہا ہو؟ کیا وہ جانتے تھے کہ یہ علم بیمار کو شفا دینے اور ان کے مددگاروں کو تیار کرنے کے لیے
خداوند خداوند پکارنے کی نسبت زیادہ کام آتا ہے۔ یسوع کا بے ضرر خیال اپنی جان کی فکر نہ کرو جیسے الفاظ کی ادائیگی پاتے ہوئے بیمار کو شفا بخشے گا اور انہیں جسمانی خیال اپنانے اور علاج کرنے کے لیے فرضی ضرورت کو ابھارنے کے قابل بناتا ہے۔ لیکن اگر بے غرض محبت کی کمی ہو اور عمومی فہم اور عمومی انسانیت کو نظر انداز کیا جائے تو کون سی ذہنی قابلیت باقی رہتی ہے جس کے وسیلہ راست بازی کے پھیلے ہوئے بازو سے شفا کو ظاہر کیا جا سکے؟ اگر سائنسدان الہی محبت کے وسیلہ اپنے مریض تک پہنچتا ہے تو شفائیہ کام ایک ہی آمد میں مکمل ہو جائے گا اور بیماری اپنے آبائی عدم میں غائب ہو جائے گی، جیسے کہ صبح کے وقت سورج کی روشنی سے پہلے اوس ہوتی ہے۔ اگر سائنسدان میں اپنی خود کی معافی جیتنے کے لیے کافی مسیحی محبت اور ایسی تعریف پائی جاتی ہے جیسی مگدلینی نے یسوع سے پائی، تو سائنسی طور پر عمل کرنے کے لیے اور ہمدردی سے مریضوں کے ساتھ برتاؤ کرنے کے لیے وہ اچھا مسیحی ہے اور نتیجہ روحانی ارادے کے ساتھ مطابقت رکھے گا۔ دکھ اٹھانے والے غریب دل کو مناسب غذائیت کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ سکون، مصیبت میں صبر اور عزیز باپ کی شفقت، ہمدردی کا انمول فہم۔ وہ طبیب جو اپنے ساتھی انسان کے لیے ہمدردی کی کمی رکھتا ہے انسانی احساس میں نامکمل ہے، اور یہ کہنے کے لیے ہمارے پاس رسولی فرمان ہے کہ جو اپنے بھائی سے جسے اس نے دیکھا ہے محبت نہیں رکھتا وہ خدا سے بھی جسے اس نے نہیں دیکھا محبت نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے روحانی احساس کے نہ ہوتے ہوئے طبیب الہی عقل پر یقین کی کمی رکھتا ہے اور اسے لامتناہی محبت سے شناسائی نہیں ہے جو اکیلا شفائیہ طاقت عطا کرتا ہے۔ محبت کمزور روحانی خیال کو طاقت، لافانیت اور بھلائی عطا کرتی ہے جو سب میں ایسے ہی روشن ہوتی ہے جیسے شگوفہ ایک کمپل میں روشن ہوتا ہے۔ میری خستہ حال امید اس خوشی کے دن کا احساس دلانے کی کوشش کرتی ہے جب انسان مسیح کی سائنس کو سمجھے گا اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھے گا، جب وہ یہ جانے گا کہ خدا قادر مطلق ہے اور جو کچھ اس نے انسان کے لیے کیا ہے اور کر رہا ہے اس میں الہی محبت کی شفائیہ طاقت کو جانے گا، وعدے پورے کیے جائیں گے، الہی شفا کے دوبارہ ظاہر ہونے کا وقت ہمہ وقت ہوتا ہے، اور جو کوئی بھی اپنا زمینی سب کچھ الہی سائنس کی التار پر رکھتا ہے وہ اب مسیح کے پیالے میں سے پیتا ہے اور وہ روح اور مسیحی شفا کی طاقت سے ملبوس ہوتا ہے۔ اب میں میری بیکریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں سازشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔